بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج میں ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ بس زیادہ نہیں کروں گا، صرف 4-5 منٹ کروں گا، لیکن یہ وہ بیماری ہے کہ جو سارے تمہارے اعمال کو ختم کر دے گی۔ اس کو آپ ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو۔ اور یہ بیماری، یہ ڈیزیز، یہ کینسر ہے، یہ آج ہماری کمیونٹی میں اتنا پھیل گیا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، دوسروں کی باتیں نہیں کر رہا، میں اپنے کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جو دنیا دیکھتا ہوں نا میں، اس کے بعد بول رہا ہوں، ہر شہر کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہر شہر میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، ملتا ہوں، تو اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح پھیلا یہ، اس بیماری سے بچو۔ یہ وہ بیماری ہے کہ جو تم کو کہیں کا نہیں رکھے گی، کہیں کا نہیں رکھے گی۔ یہ بیماری، یہ پہلی بیماری ہے، یہ فرسٹ ڈیزیز ہے جو زمین پہ ہوئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ پہلی بیماری جب پوری یہ دنیا میں، پوری زمین کے اوپر صرف 4 آدمی تھے، نبی آدم تھے، جناب حوا تھی، جناب حابیل تھے اور قابیل تھا، بس 4 آدمی تھے۔ پہلا جو گناہ ہوا تھا، پلیز ویری ویری امپورٹنٹ میرا میسیج ہے، پہلا جو زمین کے اوپر گناہ ہوا تھا، جو پہلی بیماری پھیلی تھی، جس کی وجہ سے اس کا اینڈ کیا ہوا؟ مرڈر ہو گیا۔ پہلا مرڈر کس کا ہوا؟ جناب حابیل کا مرڈر ہوا۔ کس نے کیا؟ سگے ریئل اون بردر۔ جسٹ امیجن 4 آدمی ہیں، ماں باپ ہے، 2 بچے ہیں، بس دونوں سگے بھائی ہیں، ڈیفرنٹ مدر بھی نہیں، ایک ہی مدر ہے، سگے بھائی ہیں۔ لیکن پہلا زمین کے اوپر جو مرڈر ہوا نا، جو خون پھیل گیا زمین کے اوپر، زلزلہ آ گیا زمین کے اوپر، پہلا جو گناہ تھا، گناہ کون سا تھا پتہ ہے آپ کو؟ وہ آج اتنا کامن ہو گیا۔ افسوس یہ کہ امام علی کے شیعوں کے پاس ہے۔ I'm very sorry to say this. I'm really sorry to say this. Don't misunderstand. Don't get upset. خود چیک کرو اپنے آپ کو، یہ بیماری ہے ہمارے پاس۔ آپ پوچھیں گے بھائی ہے کون سی بیماری جو پہلا جس سے گناہ ہوا تھا؟ پہلا گناہ کس بیماری سے ہوا تھا؟ That is called حسد، jealousy. You understand what I said? حسد کی وجہ سے قابیل کو حسد ہوا بھائی سے کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے۔ شیطان نے بھی کیا چیز کو پک کیا تھا؟ پہلا جو گناہ کروایا وہ حسد سے کرا۔ اور آج ہمارے پاس کتنا کامن ہے حسد، کتنا کامن ہو گیا دوستوں۔ سگا بھائی سے حسد، اس کا سٹیٹس بڑھ رہا میں حسد کر رہا ہوں، میری بہن آگے بڑھ رہی میں حسد کر رہا ہوں، وہ دولت مند ہو گئی میں حسد کر رہا ہوں، ایک مومن کے پاس بڑی گاڑی آ گئی میں حسد کر رہا ہوں، رولز رائس میں گھوم رہا تو میں حسد کر رہا ہوں، اور ڈائمنڈز، ہماری بہن ڈائمنڈز پہن کے آ رہی تو ہم کو حسد ہے، میں برانڈڈ ڈریس پہن کے جا رہا ہوں تو میرا حسد ہے۔ واہ! یہ اگر تم سمجھ رہے کہ اللہ نے تمہارا رزق لے کے اس کو دیا تو یو آر رانگ۔ خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، قادر مطلق ہے، غیر حساب عطا کرنے والا ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ اس نے فرعون کو بھی دیا اور موسیٰ کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا اور ابراہیم کو بھی دیا، شداد کو بھی دیا، سب کو دیتا ہے۔ تو تم یہ حسد کر کے what are you going to get؟ سوائے گناہ کے اور سوائے تمہارے اعمال ایسے ختم ہوں گے جیسا لکڑی کو دیمک کھا جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا، سامنے سے پورا ایک نظر آتا کہ پوری لکڑی صحیح ہے، لیکن آپ دھکا ماریے سب ختم ہوتا، اندر سے اسکیلیٹن ہو جاتی، اندر سے پوری دیمک۔ امام علی کا جملہ، امام علی کی سیئنگ، میرے مولا کی سیئنگ، گلے میں تعویذ بنا کے رکھ لو، گلے میں تعویذ، ہر وقت یہ سوچتے رہو، گلے میں تعویذ بنا لو۔ امام علی کیا کہتے ہیں؟ میرا مولا کہتا ہے کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے۔ یہ میرے جملے نہیں، عابد الرحمن نہیں بول رہا، یہ میرا مولا بول رہا کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا امپورٹنٹ جملہ بول رہا ہے مولا علی کے شیعوں کو، مولا علی کے چاہنے والوں کو، میرے مولا سے محبت کرنے والوں کو، میرے مولا کی محبت کا دم بھرنے والوں کو۔ کیا میرے دیکھو دوستو، امام علی نے کسی سے حسد نہیں کی، لوگوں نے علی سے حسد کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ علی نے معصومین نے کسی سے حسد نہیں کی، لوگوں نے معصومین سے حسد کی۔ تو ہم اگر امام علی کے شیعہ ہیں، if we say کہ we love امام علی، تو پھر ہم کو کسی سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایسے بولو کہ لوگ تم سے کرے یار۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ مولا جب دیتے، اللہ جب دیتا نا تو غیر حساب دیتا، تمہارا رزق لے کے نہیں دے گا۔ اگر تمہارا کوئی مومن بھائی آگے بڑھ رہا، کوئی تمہارا مومن
کو ترقی ہو رہی، اس کا بزنس گرو کر رہا، اس کا اسٹیٹس بن رہا، انہیں بڑا پوزیشن پہ آ رہا، تو تم دعا کرو کہ اللہ اس کو اور دے، اللہ اور دے. اگر وہ رولز میں گھوم رہا تو بولے اس کو اور دوسری رولز دلا دے. بہترین حد گھر اس کا بڑا بنگلہ ہو گیا تو بولو کہ اللہ اس کو اور دے، اس کو بڑے اور بنگلے دلا دے. تم اس کے لیے نہیں مانگ رہے، اس کے لیے دعا نہیں کر رہے، تم اپنے لیے دعا کر رہے. ہمارے پاس اصول کیا ہے؟ معصومین سے ہے نا کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرو، لوگوں سے حسد مت کرو. تو یہ بیماری کو چیک کرو کہ تمہارے سارے عمل ختم ہو جائیں گے. تم اس کا اینڈ کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی بتا، اس کا اینڈ مرڈر ہے، اس کا اینڈ جو ہے ختم ہے، قاتل بن جاؤ گے. اینڈ وہی میسیج تھوڑا ہے کبھی مجلس میں انشاءاللہ، یا جو میرے فرائیڈے لیکچرز چل رہے ایوری فرائیڈے 9 o'clock شارپ زمانے کے امام کے اوپر، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر، تو اس میں انشاءاللہ حسد کے اوپر بات کروں گا. تو بہرحال مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور ہم کبھی کسی سے حسد نہیں کریں. حسد امام علی کا شیعہ ہو، عزادار حسین ہو، مجلسوں میں حسد کہ اس کی مجلس بڑی ہو رہی یا میری بڑی ہو رہی، اس کا نوحہ اچھا یا میرا نوحہ اچھا، یا وہ اچھا ذاکر ہے یا میں اچھا ذاکر ہوں. بابا سب کچھ ہے، یاد رکھو جب تک نظر کرم شہزادی کونین نہ ہو کوئی ذاکر آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی خطیب آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ مت سمجھو کہ وہ آگے کیسے بڑھا، میں آگے کیوں نہیں بڑھا. جس نے اس کو آگے بڑھایا وہی چیز تم ان سے امام سے مانگو کہ مولا جیسے آپ نے اس خطیب کو عزت دی، آپ مجھے بھی عزت دو. اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو عزت کیسے دیتا ہے. بہرحال میری یہ آخری یہی بات کہ حسد چھوڑ دو اور ریئل ٹرانسپیرنٹ مومن بن جاؤ.